بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان یحییٰ خلیق الزمان، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے بابا جی جاوید اقبال بھٹی صاحب۔ ناظرین، ہم علمی طور پر، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر اور اخلاقی طور پر زوال پذیر ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہم ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ اس پر میری گفتگو ہوئی بابا جی سے، اور کافی سیر حاصل ہم نے گفتگو کی۔ اور بابا جی، وہ ایک مقالہ آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ ہم اس کو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، اور بجائے اس کے کہ اوپن گفتگو ہو اور ہم اگر موضوع سے ہٹ نہ جائیں، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو مقالہ آپ نے لکھا ہے نا، وہ ایز اٹ از لفظ با لفظ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ شاید ہماری بات ان تک پہنچ جائے، ہم جو کہنا چاہتے ہیں، جو سوچ ہے ہماری، وہ ان کے گوش گزار ہو جائے۔ شکریہ یحییٰ جی یہ مقالہ جی بڑا سینسٹیو، میرے جذبات ہیں یہ۔ بالکل، اور میں اسی لیے چاہتا تھا کہ اس میں اوپن گفتگو نہ ہو، ہاں جی، جذبات دل سے دل تک کیونکہ پہنچے۔ اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہہ دوں، ہاں، اس کے بعد سوالات آپ بھی اٹھاتے رہیں گے اور ہمارے ناظرین بھی اٹھاتے رہیں گے۔ اوکے، جہاں میں غلطی پر ہوں میری اصلاح آپ بھی کریں اور میرے ناظرین بھی کریں۔ ضرور ضرور، آپ بسم اللہ کیجیے۔ اور آپ کا جو بے رنگ چینل ہے، اس میں لوگ رنگ بھریں، بالکل، اپنے ویوز دیں، بالکل بالکل، اپنے کمنٹس کریں، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، مقالے کی ابتدا اس طرح سے میں کر رہا ہوں کہ قدامت پسندی، روایت پرستی، فکری پسماندگی اور جہالت سے ذہنی غلامی جنم لیتی ہے، ٹھیک ہے، جو سیاسی غلامی سے بھی بدتر اور خطرناک ہے۔ جی اگر آپ امریکہ، یورپ یا کسی بھی بڑی طاقت کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کی نکالی اور ذہنی غلامی سے آزاد ہونا ہوگا۔ بالکل بالکل، آج کی اسلامی دنیا اگر اس غلامی سے نکل رہی ہے تو دوسری جانب نئی ابھرتی ہوئی معاشی طاقت چین کی ذہنی غلامی کا شکار ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری تمام تر سیاسی اور معاشی توقعات چین سے وابستہ ہو رہی ہیں۔ بالکل، ہمارے حکمران خود انحصاری کی بجائے چائنا کے سحر میں مبتلا ہے۔ حکمرانوں کی دولت، عیش و عشرت میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ مڈل مین یعنی امپورٹر ایکسپورٹر ملک میں صنعتی ترقی نہیں ہونے دے رہے، اور سرمایہ دار ٹولہ ادھر کا مال ادھر کر کے اپنی دلالی یا کمیشن کھری کرتے رہیں گے۔ عوام اور زیادہ دباؤ کا شکار ہو کر ذہنی پسماندگی میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سیاسی نظام میں چھچوری اور ناعاقبت اندیش قیادتیں ابھر رہی ہیں۔ پچھلی کئی دہائیوں سے یہ سیاست اور یہ سیاسی فکر روبے عمل ہے۔ حکمران کاروبار کر رہے ہیں اور عوام پسماندہ، غلام، بے حس، دو وقت کی روٹی کی دوڑ میں غلطاں۔ اسلام نے ایک اللہ کو رازق مان کر انسان کو ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی غلامی سے آزادی دلائی تھی۔ مسلمان ذہنی آزادی کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی آزاد اور بالغ نظر ہوئے اور دنیا سے جبر و استبداد کا خاتمہ کیا۔ آج کا یورپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اسلامی انقلاب کے اثرات کی بدولت ایک ذہنی اور سیاسی آزادی حاصل کی اور پھر ترقی کی جانب اس طرح قدم اٹھایا جس پر دنیا فخر کر سکتی ہے۔ یہ میں یورپ کی مثال دے رہا ہوں۔ جی جی،
مگر مسلمانوں نے ملوکیت کی تعفن زدہ فکر کو اپنا کر اپنی ذہنی اور انقلابی فکر کو بھانج کر دیا۔ مغربی تصورات اور مادی ترقی نے سیاست کو مذہب سے الگ کر کے عضو معطل بنا دیا ہے اور مادی ترقی کو خدائی کا درجہ دے دیا ہے، جبکہ مسلم معاشرے ملوکیت کے کفن میں لپٹے مایوسی اور نا امیدی کے ابلیسی رویہ پر کار بند ہیں۔ نتیجہ رسوائی، روحانی ترقی ندارد، مادی ترقی جامد ہو کر زندگی کو بے معنی کر گئی ہے اور ہم ہر معاملے میں دوسروں کے محتاج ہیں، جبکہ ہمارے بادشاہوں کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے جس کا کوئی فائدہ عوام کے لیے نہ تھا نہ ہے۔ بالکل آج کے پاکستان میں ہم لڑاکا ہوائی جہاز بنا رہے ہیں، میزائل ٹیکنالوجی بہترین ہے، اپنی آبدوزیں، اپنا ایٹم بم، مگر موٹر سائیکل، گاڑیاں، وینٹیلیٹرز، فارماسیوٹیکل اور ٹیکسٹائل کی مشینری وغیرہ 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 کے لیے دوسروں کے دستے نگر ہیں۔ سولر انرجی اور ونڈ انرجی پر انحصار نہیں، دانستہ توجہ نہیں دی جا رہی، کیونکہ حکمران یا مڈل مین کی سرمایہ داری اجازت نہیں دیتی۔ بالکل بالکل درست فرمایا۔ انرجی کرائسس دانستہ پیدا کر کے بجلی اور گیس کو اس قدر مہنگا کیا گیا ہے کہ چھوٹی بڑی صنعتیں اور دستکاری برباد ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ ضیاء الحق سے لے کر آج تک کے سیاسی تدبر کا نتیجہ ہے۔ ضیاء الحق سے پہلے پاکستان میں اس قدر بے روزگاری نہ تھی کہ اس پر کوئی سوالیہ نشان اٹھایا جاتا، بالکل، مگر ایک تسلسل سے پاکستان کی معیشت کو چوٹ پر چوٹ لگائی گئی اور آج بے روزگار نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، روزگار نہیں، ہنر ہے تو مواقع نہیں کہ سارے کاروبار پر ملٹی نیشنل کا قبضہ ہے۔ نوجوان جو کہ ہمارا مستقبل ہے ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر منشیات کی طرف راغب ہو رہے ہیں، رہزنی اور ڈکیتی کا کاروبار کی شکل اختیار کر رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے بڑے گھروں کی ہوس اور نقالی نے نوجوان نسل کو غیر قانونی سرگرمیوں کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ بالکل، حکمرانوں کو سب معلوم ہے، مگر ان کی خواہش یہی ہے کہ ان کے کاروبار کے لیے یہی موسم سازگار ہے۔ رہے جرائم تو ان کو روکنے کے لیے ایسے قوانین موجود ہیں جو بڑوں کو تو شیلٹر دیتے ہیں مگر چھوٹے چوروں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ یہ ایلوپیتھک طریقہ علاج بالضد اب نہیں چلے گا۔ بالکل، غریب کو مارنے کی بجائے غربت کا خاتمہ ضروری ہے، جی 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 جی، جس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے حکمرانوں کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی، اپنے منافع کم کرنے ہوں گے۔ یہ کام سنجیدگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ دوسروں کی صنعتوں پر انحصار کر کے ہم ان ملکوں کو تو دولت مند کر رہے ہیں، لیکن خود انحصاری کی پالیسی نہیں اپنا رہے، کیونکہ اس میں عوام کا فائدہ ہوگا، حکمرانوں کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا۔ تو پیارے، امریکہ اور چائنا کی ذہنی غلامی سے آزادی حاصل کر کے آزاد سیاسی نظام قائم کرو، اسی سے تمہاری حکومتیں بھی چلیں گی، جمہوریت بھی چلے گی اور جذبہ حب الوطنی بھی قائم رہے گا اور مضبوط ہوگا۔ ورنہ کے آگے وقت ہے، اور جب وقت اپنا فیصلہ سناتا ہے تو کسی اپیل کی گنجائش نہیں رہتی۔ تھینک یو ویری مچ۔ واہ، تو یہ سوچ تھی بابا جی کی جو انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کی، اور میں نے بھی یہ پھر اپنے کلیکٹیولی یہ فیصلہ کیا کہ
اس پر ہم سوال نہیں کریں گے، اس اوپن گفتگو نہیں کریں گے. ایز اٹ از جو جذبات ہیں وہ دل سے دل تک پہنچنے چاہیے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو گفتگو انہوں نے قلم بند کی تھی وہ آپ تک پہنچائی جائے. ہمارے اس بے رنگ چینل میں رنگ بھری ہے، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. پھر ملیں گے، اللہ نگہبان.